دیدار پایا، یہ وہ معجزہ ہے جو حضرت آدم کو نہیں ملا، حضرت موسیٰ کو نہیں ملا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت ملی، یہ معجزہ آپ کو ملا۔ اس معجزے نے تمام انبیاء علیہ السلام پر آپ کی فضیلت و بزرگی ثابت کر دی۔ تو اس لیے یہ جو معجزہ ہے وہ بڑا عظیم الشان ہے۔ دوسری بات، قربان جائیں، قرآن حکیم نے جس اہتمام کے ساتھ معراج مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے، اس اہتمام کے ساتھ کسی معجزے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خالق کائنات کے نزدیک بھی یہ اہم معجزہ ہے اور ہمارے لیے اس میں عبرت کا سامان بھی ہے۔ چنانچہ 15ویں پارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا محتم بالشان انداز میں تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا۔ جملے کا آغاز سبحان سے ہے، پاک ہے وہ، یعنی وہاں قدرت کی کوئی کمی نہیں ہے، وہاں عجز کا کوئی گزر نہیں ہے، وہاں بے بسی اور لاچاری کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ ان تمام عیوب سے منزہ ہے، پاک ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتنے لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانا، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر کو جانا، پھر سدرۃ المنتہا جانا، پھر لامکاں میں جانا، پھر رب کے حضور حاضری، پھر وہاں محب اور محبوب کے درمیان باتیں، پھر وہاں سے آپ واپسی، اور کتنا لمحہ گزرا، اتنا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں مصطفیٰ گئے اور واپس آئے محمد۔ تو جملے کا جو آغاز ہوا، رب تبارک و تعالی خالق کل ہے، وہ انسانوں کے تصورات، دلوں کے وسوسے، دلوں کے خطرات سے آگاہ ہے۔ اسے یہ علم تھا کہ اس عظیم الشان معجزے کا انکار کیا جائے گا، لوگوں کی عقلوں میں یہ بات نہیں آئے گی، اس لیے رب تبارک و تعالی نے پہلے ہی جو جملے میں ارشاد فرمایا، سبحان، پاک ہے وہ، وہاں عجز کا گزر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معراج روحانی تھی، خواب میں رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو جانا، آسمانوں کی سیر کر لینا، لیکن قرآن حکیم کا جو لب و لہجہ ہے وہ بتا رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا۔ عبد جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے، اور جب انسان خواب میں کہیں جاتا ہے تو اس کا جسم نہیں جاتا، صرف روح جاتی۔ تو قرآن حکیم کا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ معراج روحانی کا تذکرہ نہیں ہے، یہ معراج جسمانی کا تذکرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج روحانی بھی ہوئی ہے، لیکن وہ بار بار ہوئی ہے، اور جسمانی جو معراج ہوئی ہے وہ یہی ایک بار ہوئی۔ انسانی عقلوں کو جو چیز عاجز کر دے، جو انسان کی عقل میں نہ سما سکے، اور یہ کام کرنے والا شخص وہ ہو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، اور اپنے دعوے کی دلیل میں اس نے کوئی ایسا عظیم الشان کام پیش کیا ہو جس عظیم الشان کام کو انسانی عقل باور نہ کر سکے، سمجھ نہ سکے، اصطلاح شرع میں اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور معجزہ انبیاء علیہ السلام سے صادر ہوتا رہا ہے۔ ہر زمانے کے معجزے اس زمانے کے حساب سے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں فن طبابت کا عروج تھا۔ اس زمانے میں لوگ یہ دعوے کر رہے تھے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اب اگر موت پر ہم کنٹرول حاصل کر لیں گے تو ہم پھر اپنی خدائی کا دعویٰ کریں۔ تو ان کے اس دعوے کا جواب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی بیمار کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تو شفا یاب ہو جاتا، یہاں تک کہ کوئی بیمار اگر برس کا بیمار ہے، جس کے بدن میں سفید داغ ہو چکا ہے اور جسے دنیا کراہیت اور نفرت سے دیکھتی ہے، اگر ایسے شخص کے اوپر بھی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا دست شفا پھیر دیتے تو بالکل صحت مند ہو جاتا۔ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ معجزہ اسی لیے عطا کیا کہ زبان درازی کرنے والی قوموں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ بیماری اور شفا کسی کے قبضے میں، وہ اگر چاہتا ہے کسی بندے کو یہ خوبی عطا کر دیتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ دیکھیں۔ اس زمانے میں جادو کا بہت عروج تھا، جادو سیکھنے والے، سکھانے والے
اور جادو کے ذریعے کرتب دکھانے والے، اس کا عروج تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب تبارک و تعالی نے یہ معجزہ عطا کیا کہ اگر آپ اپنی لاٹھی کو پھینک دیتے تو وہ اژدہا بن جاتا، اور موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے کا کمال یہ تھا کہ اس زمانے کے جادوگروں نے جو اپنے جادو کے ذریعے سانپ بچھو بنائے ہوتے، اژدہے بنائے ہوتے، موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا ان تمام اژدہوں کو کھا لیتا۔ اسے یہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو معجزہ ہے وہ ذاتی نہیں ہے بلکہ خالق کائنات کی عطا ہے، اور اس مخدوش قوم کے بیمار ذہنوں کا جواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں، یہاں نبی کی سیرت مکے میں لوگوں نے دیکھی، اور 40 سال کی عمر کا زمانہ آپ نے ان کے درمیان گزارا، بچپن دیکھا لوگوں نے، جوانی دیکھی، لیکن الحق یعلو، حق وہ جو سر چڑھ کے بولے، تو اس سماج اور معاشرے نے انہیں صادق کہا، امین، لیکن صادق اور امین اس وقت کہا جب تک آپ نے نبوت کا دعویٰ پیش نہیں کیا تھا۔ جو ہی آپ نے نبوت کا دعویٰ پیش کیا، مخالفت شروع ہو گئی۔ پھر کہیں بھی مخالفت کا آغاز پہلے اپنے گھر سے ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا ابو لہب، سب سے پہلے ان کی نبوت کے خلاف چیلنج کرنے والا، مخالفت کرنے والا جو شخص تھا وہ ان کا حقیقی چچا تھا۔ پھر یہ مخالفت بڑھتی گئی، آپ دل گرفتہ ہوتے گئے۔ آپ کی جو چچی تھی دن بھر جنگلوں میں جا کر کانٹے اکٹھا کرتی، لکڑیاں اکٹھا کرتی، کیوں؟ تاکہ محمد عربی کے راستے میں ہم اس کو ڈال کر انہیں تکلیف پہنچا سکیں۔ یہ خاندان کے لوگ ہیں، یہ گھرانے کے لوگ ہیں۔ پھر آپ طائف کی وادیوں میں جاتے ہیں، وہاں آپ کے پیچھے اوباش چھوڑ دیے جاتے ہیں، آوارہ لڑکوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ وہاں لہو لہان کر دیے جاتے ہیں۔ الغرض آپ کا دل ٹوٹا، آپ نے اور انبیاء کی سیرتیں دیکھی تھی، انہیں اللہ کی راہ میں اتنا نہیں ستایا گیا۔ آپ چلتے تو کوئی آپ کے بدن پہ کوڑا ڈال دیتا، آپ جب حرم میں نماز پڑھتے تو کوئی آپ کے بدن پہ اوجھڑی ڈال دیتا، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو کوئی آپ کے گلے میں چادر ڈال کر آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتا۔ ایک لمبے عرصے تک آپ کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ اب ظاہر ہے جب اتنی مصیبتیں اور اتنی مشکلات کا سامنا ہوا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دلجوئی کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اے محبوب، لوگ تمہیں پہچانے یا نہ پہچانے، لیکن جس نے پیدا کیا ہے وہ آپ کو پہچانتا ہے کہ آپ کی عظمت کیا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمانوں کی سیر کو بلایا۔ حالت یہ تھی کہ جب آپ اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے تو جبریل امین وہیں تشریف لائے، آپ کو جگایا اور براق کی سواری پیش کی۔ یہ براق برق سے بنا ہے، بجلی کی طرح تیزی سے چلنے والی سواری کا نام براق۔ زمانے میں ہوائی جہاز کا کوئی تصور نہیں تھا، نہ ٹرین کا کوئی تصور تھا، اور حالت یہ ہے کہ براق کی جو رفتار ہے وہ بجلی سے بھی تیز ہے۔ براق کا ایک قدم مسجد حرام میں ہوتا ہے تو دوسرا قدم مسجد اقصی میں ہوتا ہے۔ وہ ایک جانور ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا ایک جانور پیدا کیا ہے جسے براق کہتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی سواری کے لیے جبریل امین کو براق لے کر بھیجا۔ منشا یہی تھا کہ اے نبی، آپ ملول نہ ہوں، آپ دل گرفتہ نہ ہوں، آپ کبھی خاطر نہ ہوں، آپ کا دل ٹوٹنے نہ پائے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں پہلے بھی ستایا جاتا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کو اللہ کی راہ میں کچھ زیادہ ہی ستایا گیا، آپ کو اپنوں نے بھی ستایا اور غیروں نے بھی ستایا، تو آپ دل گرفتہ نہ ہوں۔ اس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے معراج کا مژدہ سنایا، اور پھر ایک چھوٹے سے لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے لامکاں تک کی سیر کرائی گئی۔ قرآن حکیم میں جو بیان فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا۔ کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس بارے میں سوچ کر کہے یہ ممکن نہیں ہے، یہ ناممکن ہے؟ لے جانے والا تو وہ ہے
جس نے ایک لفظ کن کے ذریعے اتنی بڑی کائنات پیدا کر دی، وہ اس سے بھی کم وقت میں لے جا سکتا ہے، کیونکہ لے جانے والا کون ہے اور جسے لے جایا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قرآن حکیم کی یہ آیت نص قطعی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر نص قطعی سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے۔ پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ احادیث مشہورہ سے جو چیز ثابت ہو اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، لیکن فقہا اسے گمراہ کہتے ہیں۔ ایسا شخص گمراہ ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے نبی کے اس عظیم الشان معجزے کا نہ صرف کھلے دل سے اقرار کریں بلکہ اس کا پرچار بھی کریں، اس کا اقرار بھی کریں اور اس کا پرچار بھی کریں، اس لیے کہ یہ بہت عظیم الشان معجزہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ، ہم نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے آثار ہیں، تبرکات ہیں، انبیاء علیہم السلام بے شمار وہاں آرام فرمائیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کے بارے میں خود فرمایا الذی بارکنا حولہ، اور آگے فرمایا لنریہ من آیاتنا۔ معراج کا منشا یہ تھا کہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھا دیں، وہ چیز جو سب کی نگاہوں سے اوجھل تھی ہم وہ چیز دکھا دیں۔ چنانچہ احادیث مشہورہ میں ہے آسمان اول بھی آپ نے دیکھا، آسمان دوم بھی دیکھا، آسمان سوم بھی آپ نے ملاحظہ کیا، آسمان چہارم بھی آپ نے دیکھا، ساتوں طبقات آپ نے دیکھے، جنت بھی آپ نے دیکھی، جہنم بھی آپ نے دیکھا، جنت اور جہنم میں جانے والوں کی تعداد بھی آپ نے دیکھی، جہنم میں جانے والوں کی جو علتیں تھیں، وجہیں تھیں، جو اسباب تھے، ان اسباب کو بھی آپ نے دیکھا۔ آپ جگہ جگہ دیکھتے گئے، حضرت جبریل امین سے پوچھتے گئے جبریل امین یہ بتاؤ یہ جو سر کوٹے جا رہے ہیں، جن کا سر کوٹا جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے بتایا جن کو الٹا لٹکایا گیا تھا، جن کو خون کے نہر میں ڈبایا گیا تھا، جن کو پتھروں سے مار مار کر سزا دی جا رہی تھی۔ جبریل امین نے ساری چیزوں کے بارے میں بتایا۔ ان تمام احوال کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک جملے میں بیان فرمایا کہ اس معراج کا منشا کیا ہے۔ معراج کا منشا یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں، وہ باتیں جو اب تک کسی نے نہیں دیکھی تھی، وہ باتیں جس بات کا کسی نے تصور تک نہیں کیا تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، انسان جب مر کر قبر میں چلا جاتا ہے تو وہاں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے سنا ہے کہیں؟ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ جب قبر کی تنہائیوں میں جاؤ گے تو آپ سے سوال ہوگا، 3 سوال ہوگا۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تم اس ذات اقدس کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، قبر میں ان کی تشریف آوری ہوگی اور فرشتہ ان کی طرف اشارہ کر کے پوچھے گا ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا؟ یہ باتیں ہمیں اسلام نے بتائی ہیں۔ یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں تذکرہ فرمایا
اور فقہا نے اس کو بیان فرمایا۔ پھر تھوڑا اور آگے چلیے، ایک وقت آنے والا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، دنیا کا نظام تتر بتر ہو جائے گا، آسمان ٹوٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ کے گر جائیں گے، کائنات کی ہر چیز بے جان ہو جائے گی، پھر سور پھونکا جائے گا، پھر یہ سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ کیا آپ نے یہ منظر کہیں دیکھا ہے اپنی آنکھ سے؟ ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، زندگی کے جو اوقات آپ نے گزارے ہیں ایک ایک لمحے کا وہاں حساب ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ جو دنیا کی زندگی میں سرکشی کرتا رہا، گناہ پر گناہ کرتا رہا اور دنیا کے پیچھے پڑا رہا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ شخص جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے بچایا، روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ایسے آدمی کا ٹھکانہ ہے۔ یہ پیغام ہمیں قرآن نے دیا، یہ پیغام ہمیں اسلام نے دیا، ہمیں یہ بتایا اسلام نے کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہماری ہے، کہ اس زندگی کا وہاں حساب ہونا ہے، لیکن اس کا تصور ہماری عقلوں میں نہیں ہو سکتا۔ ہم نے یہ چیز دنیا میں کہیں ملاحظہ نہیں کی ہے۔ کیا آپ نے دنیا میں کوئی ایسا ترازو دیکھا ہے جس ترازو میں جھوٹ کو تولا جائے، سچ کو تولا جائے؟ کوئی ایسا ترازو، کوئی ایسا پیمانہ کہ جس پیمانے پر انسانوں کے اعمال تولے جائیں؟ ایک آدمی وفاداری کر رہا ہے، اس کی وفاداری کو تولا جائے گا۔ ایک آدمی اطاعت گزاری کر رہا ہے، اس کی اطاعت کو تولا جائے گا۔ ایک آدمی بے وفائی کر رہا ہے، اس کی بے وفائی کو تولا جائے گا۔ ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اس کے جھوٹ کو تولا جائے گا۔ ایک آدمی سچ بول رہا ہے، ایک آدمی غیبت کر رہا ہے، ایک آدمی چغلی کر رہا ہے۔ تمام برائیوں اور تمام اچھائیوں کو تولا جائے گا۔ کیا آپ نے ایسا کوئی ترازو دیکھا ہے؟ دنیا کی زندگی میں ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اسلام نے ہمیں بتایا کہ یہ چیز ہمارے سامنے آئے گی، یہ چیز ہمارے سامنے آنے والی ہے، ایسا ہوگا۔ پل صراط کے بارے میں اسلام نے بتایا، پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ ہماری نگاہوں نے کوئی ایسا راستہ نہیں دیکھا جو بال سے زیادہ باریک ہو، تلوار سے زیادہ تیز ہو، لیکن اسلام نے ہمیں بتایا، ہمارے نبی نے ہمیں سمجھایا، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، ہم اس پر ایمان لائے۔ جنت ہم نے نہیں دیکھی، جہنم ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، اسلام نے ہمیں بتایا کہ جنت ہے، بہت آرام دہ جگہ ہے، اور جہنم ہے، بہت تکلیف دہ جگہ ہے۔ نیکوکاروں کے لیے جنت ہے، گنہگاروں کے لیے، بدکاروں کے لیے، سیاہکاروں کے لیے جہنم ہے۔ یہ اسلام نے ہمیں بتایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج نے ہمارے ایمان کو پختہ کر دیا، ہمارے ایمان کو دوبالا کر دیا، ہمارے ایمان میں جلا بخش دی، کیونکہ آدم علیہ السلام نے رب کو نہیں دیکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار تمنا کی تھی تو جواب آیا لن ترانی، اے موسیٰ تمہاری آنکھوں میں وہ تاب نہیں کہ تم ہمیں دیکھ سکو، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، میں پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، تو اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہ گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو ان قریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ لیکن جب رب نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔
تو رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا بوجھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم برداشت نہ کر سکے، جبکہ ڈائریکٹ نہیں تھا، وہ انڈائریکٹ تھا۔ وہ تجلی پہاڑ پہ پڑی اور موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ کو دیکھنا تھا، لیکن وہ تجلی بھی آپ برداشت نہ کر سکے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، ما زاغ البصر، آپ کی آنکھ بھٹکی نہیں، وما طغی، اور آپ کی آنکھ کج نہیں ہوئی۔ یعنی رب کا دیدار جو آپ نے فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کی آنکھ ادھر ادھر بھٹکی نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت اور وہ قوت عطا فرما دیا تھا کہ رب کے دیدار کا شرف آپ نے پایا۔ تو ہمارا جو ایمان ہے، ہم نے رب کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے دوزخ نہیں دیکھا، ہم نے پل صراط نہیں دیکھا، ہم نے اعمال کے تولے جانے کا منظر نہیں دیکھا، لیکن ہم جن کے کہنے پر ایمان لائے انہوں نے تو دیکھا ہے۔ انہوں نے جنت بھی دیکھی ہے، انہوں نے جہنم بھی دیکھا ہے، انہوں نے قبر کے احوال بھی دیکھے ہیں، انہوں نے جہنمیوں کے حالات بھی دیکھے ہیں، انہوں نے یہ ساری چیزیں تو دیکھی ہی ہیں، رب کو بھی دیکھا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ آپ کی بھٹکی نہیں اور نہ ہی آپ کی آنکھ کج ہوئی، یعنی رب کا دیدار آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھ سے مشرف ہوئے، ماتھے کی آنکھ سے آپ نے رب کا دیدار پایا۔ یہ وہ معجزہ ہے جو حضرت آدم کو نہیں ملا، حضرت موسیٰ کو نہیں ملا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت ملی، یہ معجزہ آپ کو ملا۔ اس معجزے نے تمام انبیاء علیہ السلام پر آپ کی فضیلت و بزرگی ثابت کر دی۔ تو اس لیے یہ جو معجزہ ہے وہ بڑا عظیم الشان ہے۔ دوسری بات